نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہم سبوں کو اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پھر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹیج میں جلوہ افروز معزز علماء کرام ذمہ داران نظام کی جنہوں نے مجھے اس مبارک محفل میں حاضری کی دعوت دی. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے بہت ہی افسوس کے ساتھ ایک سخت بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے شیر شاہ وادی، آپ اپنے آپ میں سوچئے کہ کیا ہماری ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عزت ہے؟ سوچئے کہ ہم شیر شاہ وادی، ہمارا تعلق کس خاندان سے؟ شیر، پہلے شیر کا نام آتا ہے، لیکن بتائیے کہ ہم شیر کہلانے کے لائق ہیں؟ ہماری عادت، ہماری چلن، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری سوچ یا اچھے لوگوں کی سوچ ہے؟ آپ کو بار بار کہا جاتا ہے، آپ کو بارہا کہا جاتا ہے کہ آپ آ جائیے پنڈال کے نیچے، آپ آ جائیے پنڈال کے نیچے، لیکن ہم سننے کے لیے تیار ہیں. تقریباً 5 مہینے پہلے کی بات ہے، آندھرا پردیش کا ایک ضلع ہے کڑپا، ہماری قوم کی داستان سناتا. کڑپا میں تقریباً 7 نوجوان جس کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں ہے، اسٹیشن پہ کھڑا ہے. ان کے پاس نہ کھانے کا پیسہ ہے، نہ پینے کا ہے، نہ سونے کے لیے بستر ہے. ٹکٹ لینے کے لیے گیا تو پولیس والے نے اتنی گندی گالی دی اسے کہ مجھے سو کر افسوس ہوا، اور آج تک مجھ پر جو اس وقت گزرا تو میں بتا نہیں سکتا. ہماری قوم کی عادت ہے دوسروں سے برا مت سمجھیے گا، دوسروں قوم سے یہ چوٹے کھانا برداشت کر سکتی ہے، لیکن حق بات سننا اس کو گوارا نہیں ہوتا. ان پڑھ، گنواہ، جہالت جتنی ہماری قوم میں ہے، آپ کسی قوم میں جا کر دیکھیں اتنی جہالت نہیں ہے، بے غیرت نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے دوسرے قوم کو، سننے کا نام نہیں. NRC جانتے ہیں، CA جانتے ہیں، NPR جانتے ہیں. یہ جو آرام سے پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ جو مستیاں کر رہے ہیں، جس طرح آسام کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک روم میں رکھ کر مار دیا گیا، بوڑھے بیچارے کو گھٹنوں میں مار ان کے گھٹنوں کو توڑ دیا گیا اور ٹخنوں کے بل چلا گیا، اس کو کھانے کے بدلے ان پہ گھاس کھوسا گیا. وہی حال ہماری ہوگی، وہی حشر ہوگی. نہ تمہارے یہاں پر اچھی قوم ہے، نہ تمہارا کوئی اچھا مالک ہے، نہ تمہارا کوئی اچھا لیڈر ہے، نہ اگر کوئی
سمجھانے والا ہے، اس لیڈر کی بات پہ تم پیشاب کر رہے ہو۔ نہ قرآن حدیث کی بات کی تمیز ہے تمہارے پاس، نہ سننے کی تمیز ہے، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آ کر ہمیں کہاں بیٹھنا چاہیے، ہمیں کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے، اس کی بھی غیرت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری بات کو ٹھکرائے گا، میری آواز سننے کے باوجود بھی وہ مجھے بڑبک سمجھے گا، علماء کرام کی بات پر لات مارے گا، میں اس کی زندگی کو تباہی سے بھر دوں گا۔ جب تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر ایک کیمپ میں بند کر دیا جائے گا، ایک گوہالی میں بند کر دیا جائے گا، ایک کیمپ پہ رکھ کر چاپا کر مار دیا جائے گا، جب تمہاری ماں چیخے گی، جب تم چیختے رہو گے، اپنی ماں کے چہرے دیکھنے کے لیے تڑپو گے، اپنے چھوٹے معصوم بچوں کے چہرے کو، معصوم بچوں کے رونا سننے کے لیے ترسو گے، اس وقت کہو گے اللہ ہم تو دن بھر تیرے لیے قربان ہیں۔ اب جب 1-2 روپیہ دینے کے لیے اللہ کے راستے میں کہا جاتا ہے تو یہ مولوی صاحب لوگ اپنے فائدہ کے لیے چیخ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب لوگ اپنے فائدہ کے لیے چلا رہے ہیں۔ ابھی کچھ نہیں دے سکتے ہو نا، اس وقت سب کچھ دیکھ کر بھی تمہاری زندگی نہیں بن سکتی ہے۔ ماں دیے جاؤ گے، زندہ چلا دیے جاؤ گے، تم کہیں نہ ہوگے، تمہاری داستان نہ ہوگی، داستان۔ ابھی ادھر سے تشریف لا رہے تھے، ایک بھائی کہا یہاں پر تو کوئی اچھا مولوی صاحب بھی بیان دینے والا نہیں ہے، تقریر دینے والا نہیں، لگ رہا ہے کہ محدث ہے جناب۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہہ رہا ہے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آگے چل کر آپ کے تعلق سے بتاؤں گا، میرا یہ مضمون نہیں تھا، بہت افسوس ہے، سدھر جاؤ۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد لندن میں ایک دفعہ رات کے وقت اپنے دوست کے ساتھ سو رہے تھے۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اس کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا، ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اسی لیے ایک چھوٹا مولوی صاحب کا نام ہم کو نہیں معلوم۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں معلوم ہے، ہاں بیڑی کے بارے میں معلوم ہے، سگریٹ کے میں معلوم ہے، بڑے بڑے موبائل کے بارے میں معلوم ہے، عیاشی کے بارے میں معلوم ہے، بدماشی کے بارے میں معلوم ہے، گندے جواب کے تعلق سے معلوم ہے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رات میں ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ دوست نے کہا مولانا رات کا وقت ہے، سو جائیے، آپ سو نہیں رہے، ٹہل رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کہا کہ وہ ان کا جو دوست تھا وہ غیر مسلم تھا، ہندو تھا۔ کہا کہ آپ کی قوم جاگ رہی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے کیا کہا؟ آپ کی قوم جاگ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، لکھ رہی ہے، ہوشیار ہو رہی ہے، چاند پر جا رہی ہے، دنیا میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے۔ آپ کی قوم جاگ رہی ہے، آپ کی قوم شیر کی طرف پنجے گاڑی ہوئی ہے، اور ہماری قوم بھینس کی طرح بن بجائے بیٹھ رہی ہے۔ تو ہم کو نیند کیسے آ گیا؟ ہماری قوم کی ہم کو فکر ہو رہی ہے، اس لیے ہم کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ 99.9 یعنی 99 اور پھر 90، 90.5 اتنی پرسنٹیج ہے ہماری شیرشاہ وادی کی جاہلوں کی۔ کیرلا جاتے ہیں، ادھر نہیں دیکھتے ہیں کتنے پڑھے لکھے ہیں، خالی وہاں کے پیسے اٹھا کے لاتے، تھوڑا وہ وہاں کے ناریل تیل لگا کے ٹھنڈوں میں لگانے کے بعد وہاں 99% لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے۔ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت کیوں پڑے، وہ نہیں دیکھ رہے۔ جہاں پر اربوں پتی لوگ اگر کہیں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں تو ایسے بیٹھ جائیں، اور آج جی بولنے والا یہ مولوی صاحب، یہ کیا بولنے کا ڈھنگ ہے، کیا کیا بول رہے، گالی دے رہے جی۔ اچھا گالی نہیں، اچھی تمہاری خبر میں جب خبر لی جائے گی تب بولنا، تب سمجھ میں آئے گا۔ میرا مضمون بہت بڑا ہے اور وقت بہت کم ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ بنگلہ بکتا چاہیے، بنگلہ بکتا چاہیے،
আচ্ছা বাংলা में अगर मैं आपको सवाल करूं कि আপনার লেখা যথেষ্ট হবে আপনার লেখা বাংলা কি বক্তব্য দিব আপনি বাংলা কতখানি বোঝেন আপনার ওই কতখানি শিক্ষক আছে বাংলা জানেন বাংলা কে জানে হ্যাঁ আপনি জানেন বাংলা পড়তে জানেন লিখতে জানেন জানেন আমি জানি যে উস্তাদ আছে কিনা मौलाना की नाम रिजाउल्लाह वाली मदरसा नाम पढ़ी खाड़ी गोपाल बांग्ला जानी मजबूरी एक कि हमारा बांग्ला माहौल थाकी आंध्र प्रदेश आंध्र चले मेरा जो मजमून है क्या है इस्लाम में औरतों का मकाम मैं मुख्तसर बताता चलूंगा इस्लाम में औरतों का मकाम अब ये बहुत बड़ा मौजूद है औरत में माँ भी है खाला भी है फूफू भी है बहन भी है बेटी भी है और बहू भी है कितना होगी अब एक मिनट बताएं तो फिर भी 20 मिनट हो जाएगा सबसे पहले माँ के ताल्लुक से मुख्तसर उसके बाद बीवी के ताल्लुक से अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल-किबर अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहा दुल्ल मिन ar-रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है ये मेरी इबादत करो और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करो क्या कहा वला तुश्रिक बी शैया व बिल वालिदैनि इहसाना माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आओ आजकल नौजवान क्या कहते हैं कि माँ को बोलने का ढंग ही नहीं है माँ को बोलने की तमीज ही नहीं है अच्छा आपको बहुत तमीज थी जब आप किसी मेहमान के गोद में बैठ जाते थे पेशाब कर देते थे दादी के गोद में बैठ के पेशाब कर देते थे ना आपको पलंग का पता रहता पलंग में बैठ के पेशाब नहीं करना चाहिए उसमें गंदा नहीं करना चाहिए अच्छे कपड़ों में पेशाब कर देते थे फिर भी माँ मुस्कुराते हुए उसको साफ कर देती थी आपको नाराज नहीं करिए मेरे इस्लामी भाइयों इस आयत करीमा के अंदर एक के बाद एक इंसान को माँ के साथ किस तरह पेश आनी चाहिए उसका ढंग और तरीका बताया है क्या बताया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदका अल-किबर अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ व ला तनहरहुमा कहा कि अगर तुम्हारी माँ या बाप दोनों अगर तुम उसको अपनी जिंदगी में पाते हो उसकी खिदमत करके तुम जन्नत हासिल कर लो इसीलिए कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जिहाद में जाने से ज्यादा अफजल नफली इबादत से ज्यादा अफजल माँ की खिदमत को बताया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी रसूल आते इस हदीस के रावी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कहते हैं कि अन्ना रजुलन जा'a इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी आया अल्लाह के नबी के पास और कहा अय्युल अमल अफजल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छा काम क्या है बताइए तो कहा कि अस्सलातु फी मिकातिहा वक्त पर नमाज पढ़ना सबसे अच्छा काम है रसूल अल्लाह इसके बाद कौन सा अमल अच्छा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद बिर्रुल वालिदैन माँ के साथ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का नाम सबसे अच्छा अमल है और एक सहाबी आ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जंग में जाना चाहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अहय्युन वलदक क्या तुम्हारी माँ जिंदा है क्या तुम्हारे अबू जिंदा है उसने कहा मेरी माँ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीहा फजाहिद माँ के साथ सलूक करो माँ की खिदमत करो उनकी बगैर इजाजत के तुम मैदान जिहाद में नहीं जा सकते हो
سبحان اللہ. میدان جہاد میں جانے کی کیا فضیلت آپ جانتے ہیں؟ اگر ایک انسان کے پیر میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے پیر میں اگر دھول بھی لگ جائے، اللہ رب العالمین اس دھول کی وجہ سے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے. اگر آپ آئیں دور سے آئے ہیں، نزدیک سے آئے ہیں، اللہ کے راستے میں آئے ہیں، اگر آپ کے پیر میں دھول بھی لگ جاتا ہے، آپ کی نیت درست ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دھول کی بدولت، اس دھول کے لگنے کی وجہ سے میں تمہارے اوپر سے جہنم کی آگ کو حرام. اور جو مسیحا کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی مذاق اڑا رہے ہیں، روڈوں پہ پھر رہے ہیں، مٹھائیوں کی دکان پہ مٹھائیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے. ایک صحابی اور آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا بے شک میری ماں زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ماں کو لازم پکڑو، اس وقت تمہاری ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. جاؤ تمہاری ماں کی خدمت کرو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آج دیکھیے کیا حالت ہے کہ یہاں میدان جنگ میں بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے، اور آج بچے کی فلم دیکھنے بغیر اجازت کے چلے جاتے ہیں. ایک نیک کام میں ماں کی بغیر اجازت کے جا نہیں سکتے، اور آج بچے دلی بھاگ جاتے ہیں، پنجاب بھاگ جاتے ہیں، کہاں بھاگ جاتا ہے. ادھر ماں پریشان ہے، نہ بیچاری کھانا کھا پاتی ہے، نہ پی پاتی ہے، نہ سو پاتی ہے، پریشان ہے. لیکن بے غیرت بیٹے بھی شرم نہیں آتی، وہ فون بھی اٹھانا بند کر دیتا ہے. سچا بڑا ہوشیار، عقل سے پیدا. میرے استاد نے کہا کہ تم چاہے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ، آسمان پہ اڑنا شروع کر دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم عقل سے گر گئے ہو، اور جو انسان عقل سے گر جائے وہ سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہوا. ماں کو کہتے ہو بیوقوف ہے، نادان ہے، ماں ہمارے پر ظلم کرتی ہے. میرے اسلامی بھائیوں، پیارے ماں اور بہنوں، ماں کے حق کیا ہے جتنا بھی بیان کی جائے وہ کم ہے. ایک آدمی ماں کو برا بھلا کہتا ہے، ماں کو گندی گالیاں دیتا ہے. کیوں؟ معلوم ہے عید میں بچے کو اچھا کپڑا خرید کر وہ نہیں دے سکتے، اسکول میں اسے موٹر سائیکل میں جانے آنے کے لیے اسے موٹر سائیکل خرید کے نہیں دے سکتی. وہ ماں روزانہ اسکول کے سامنے جاتی ہے، تھوڑا موڑا کرکرے چاکلیٹ بسکٹ بیچتی ہے، اور گھر آتی ہے اور ایک روٹی اسے ملتی ہے، ایک روٹی، اور اس روٹی کو ٹوکری کے نیچے گملہ کے نیچے دبا کر رکھ دیتی ہے. جب بیٹا آتا ہے تو کہتی ہے بیٹا کھا لو. بیٹا کہہ رہا ماں کھاؤ، آپ بھی کھاؤ نا. کہا نہیں بیٹا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. نہیں بیٹا میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. تمہارے لیے جو ماں جھوٹ بول کر تمہارا پیٹ بھر رہی تھی، آج اسی ماں کو کہے کہ ماں ہمارے پیسے کو خرچ کر رہی ہے. بیوی کی بات سن کر بیوی نے کہہ دیا تمہاری ماں کو نئی ساڑی چاہیے، تمہاری ماں کو کار چاہیے، اس پر وہ گھومنا چاہتی ہے، تمہاری ماں کو اچھے کھانا چاہیے. تمہاری ماں کی نخرے کو ختم کرو نہیں تو میں گھر سے چلی جاتی. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، تم سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بیوی درجہ سے باہر نکلتی ہے اور واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا بات ہے کہ تم ماں کی غلامی کرنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہا. اس شخص نے کیا جواب دیا کہ جب میں بیمار تھا میری ماں نے ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دی،
جب میں بیمار رہتا تھا میری ماں رات کی تنہائی میں جا کر سوتی نہیں تھی، روتی رہتی تھی کہ اللہ ہماری زندگی لے لے، لیکن میری ماں کو تو زندگی عطا کر دے۔ جو ماں جوانی میں نئے کپڑے نہیں پہنی، وہ ماں آج نئے کپڑے کے لیے کیوں تنگ کرے گی؟ تو جھوٹ بول رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ میری زندگی بچانے کے لیے میری ماں نے میری اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ وہ ماں نئے کپڑے نہیں مانگ سکتی ہے، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ تجھے جانا ہے تو چلی جا، میں ماں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماں ایک سمندر کے کنارے ایک درخت لگا ہوا ہے، سمندر کے کنارے ایک درخت لگا ہوا ہے، اور اس درخت میں چھوٹا سا پرندہ وہ اپنا گھونسلہ بنا کے رکھا ہے، بانسا لگی ہوئی ہے۔ پانی آیا اور اس کے بعد اس درخت کو گرا دیا اور وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا۔ اس بچے کی ماں نے سمندر سے کہا میرا بچہ واپس کرو۔ تمہارا بچہ کیسے واپس کرو؟ میرا بچہ واپس کرو۔ ہم نہیں کریں گے کہ رب کعبہ کی قسم اگر تم میرے بچے کو واپس نہیں کرو گے میں تمہاری جتنے بھی سمندر کے اندر پانی ہے اسے میں پی کر ختم کر دوں گی۔ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تو جیتی کہ میں جیتا، آج دیکھتے ہیں مقابلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ یہ پرندہ بار بار جاتی ہے سمندر میں اور پانی کو ایک قطرہ پانی کو اٹھاتی ہے اور پی جاتی ہے، بار بار چوٹ مارتی ہے، بار بار چوٹ مارتی ہے اور غصہ میں چوٹ مارتے چلی جاتی ہے، مارتے چلی جاتی ہے۔ سمندر نے دیکھ کر ماں کی محبت کو، ماں کی محبت کو کہا چل ماں تو جیتی میں ہارا، تیری محبت میں داغ ہوا خلاف، واقعی تم ماں ہے۔ ماں کی محبت کو ناپنے کے لیے کوئی میجرمنٹ تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ سمندر سے زیادہ گہرا، آسمان کی بلندی سے زیادہ ماں کی محبت ہے۔ میں ہارا جیتی، واقعی ماں کی محبت کو سلام ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب آپ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور ماں زندہ رہتی ہے تو ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو کیا پسند ہے۔ اگر 2 آم خریدتی ہے تو میٹھا والا آم اس کے لیے رکھتی ہے، خود نہیں کھاتی ہے، اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ ماں کا دل یہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول انی اصبت ذنبا کبیرا، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، پہلی توبہ اگر میں ابھی توبہ کروں میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کیا فہل لکا خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا میری خالہ زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِرَّهَا، خالہ کے ساتھ نیکی کرو تمہارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماں کے تعلق سے جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مختصر دوسری چیز بیٹی کے عصمت کے تعلق سے کیا کہنا؟ آج زمانے جاہلیت سے بھی زیادہ جو جاہل گوار قوم رہتی تھی اس قوم سے بھی زیادہ ہماری قوم گھٹیا ہو چکی ہے۔ بیٹی کو مختلف طریقے سے ستایا جاتا ہے، شادی کے ٹائم سے ہی مرنے تک بیٹی کو ستایا جاتا ہے۔ یہ بے غیرت قوم فرعون سے بھی بڑھ کر ہو چکا ہے۔ فرعون تو کبھی کبھی یہ کہتا تھا کہ میں بچوں کو مار دوں گا، لیکن یہ مسلمان جس کے تعلق سے، جس بچی کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کل شادیاں ہوتی ہے اسی وقت سے باپ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی اگر کوئی آدمی جنت ہاتھ میں جاتا ہے، ایک گائے کو اس نے پالا ہے، ایک بکری کو پالا ہے، تو کسائی کو دینے سے وہ ڈرتا ہے۔ تو میرے بہت محبت سے پالا ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ بکری یہ منصوبہ سے اپنی
যদি জানলেন কি এটাকে যে জবাই করবে তা আপনি দেন না। आज बाप को पता है जिसको हम दामाद बनाने जा रहे हैं, जिसको हम सब्जी बनाने जा रहे हैं, वो कसाई बनेगा। ये बच्ची को ले जाएगा, उसी वक्त से ज़बह करेगा, रोजाना ज़बह करेगा, रोजाना इसको ज़बह करेगा, रोजाना ज़बह करेगा, मरते दम तक इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, बेटियों को जो हक देना चाहिए, बहू को जो हक देना चाहिए, बीवी को जो हक देना चाहिए, वो हम नहीं दे रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए से बेहतरीन नक्शा खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि ज़माने जाहिलियत में जब किसी को खबर दी जाती कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है तो मुंह लटका लेता। क्या पैदा हुआ जी? बेटी। क्या पैदा हुआ जी? बेटी। क्या पैदा? बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ। बताइए, आप जो कर रहे हैं वो समझे जाहिलियत में इस्लाम से पहले जाहिल गवार लोग क्या करते थे, और आज वही काम आप वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुम्सिकु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित-तुराब। ज़माने जाहिलियत में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। छोटी छोटी बच्ची को ले जाकर उसको जिंदा दफन कर दिया करते थे। जब बाप मिट्टी को खोदता तो छोटी बच्ची प्यार से वो मिट्टी को भी साफ करती जो बाप के कपड़े में लगाया करती थी। कितना बड़ा जालिम था, कितना बड़ा जालिम था कि जो बेटी बाप के कपड़े को साफ कर रही है फिर भी बाप के दिल में रहम नहीं आता है, उसके लिए गिराह होती है, दफन कर दिया करते थे। मेरे इस्लामी भाइयों, बेटी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस हदीस के रावी हजरत अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना लहू सलासु बनात, जिसके घर में 3 बच्चियां हैं, फसबर अलैहिन्ना, उस पर वो सब्र करता है, बेटी को गालियां नहीं देता है, उस पर लान तान नहीं करता है, फसबर अलैहिन्ना, उस पर वो सब्र करता है, व अतअमहुन्ना, उसे खाना खिलाता है, प्यार से उसका माथा को चूमता है, वकसहुन्ना, उसको कपड़े भी पहनाता, मिन जिद्दतिही, बाप के जिस्म में कपड़े नहीं है, माँ के जिस्म में कपड़े नहीं है, वकसहुन्ना मिन जिद्दतिही, उनके पास पैसे नहीं है, इसके बावजूद भी बेटी को कपड़ा पहनाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु लहू हिजाबन मिनन नार, जब कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम की आग चीख रही होगी, उसके जिस्म के खाल को उधेड़ देगी, उसके जिस्म जलकर राख हो रहे होंगे, उसकी हड्डियां भी नजर आती होगी, फटकर उसके कलेजे बाहर आ जा रही होगी, वो जहन्नम में चीखता होगा, चिल्लाता होगा, जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा, और जहन्नम के गर्म पानी उसके मुंह पे डाला जाएगा, और पीते ही सारी हड्डियां ठोठियां सब जलकर पीछे से निकल जाएंगी। ऐसे वक्त में ये बेटियां काम आएंगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आल जारियतन हत्ता तबलुगा यौमल क़यामत व हुवा सम्मा असयाबहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बच्चियों की परवरिश की, उसको पाला, उसको पोसा और उसकी शादी भी करा दी, क़यामत के दिन जन्नत में इस तरह मेरे नजदीक में उसका घर होगा। मेरे इस्लामी भाइयों, सब्र के ताल्लुक से फरमाया, सब्र। एक औरत आती है
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کس کے پاس آتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے کچھ کھانا دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف ایک کھجور۔ کتنے کھجور ہوتے ہیں؟ صرف ایک کھجور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھجور کو دے دیتی ہے، وہ عورت اس کھجور کو لیتی ہے، اس کو دو ٹکڑے میں بانٹتی ہے، اس کو بانٹتی ہے اور ایک حصہ ایک بیٹی کو، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها الجنہ واعتقها من النار۔ اس عورت نے بیٹی کو پالنے میں جو صبر کیا، رب نے اس کے بدلے میں اس کے لیے جہنم کیا کو حرام کرا دیا اور اس پر جنت کو واجب بنایا۔ آج مختلف طریقے سے ستائے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، ارے عورتوں کو مہر دیا کرو، مہر دے اس کا حق ہے، بغیر مہر کے شادی نہیں ہوگی۔ میں مختصر 3 حدیث آپ کو سناؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہر کے تعلق سے صحابہ رسول سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت سألت عائشہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ازواجہ، مجھے بتائیے کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو کتنا مہر دیا کرتے ہیں؟ پوچھتے تھے۔ آج کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کے سسرے نے آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ آپ کے سسرے نے آپ کو کیا کیا دیا ہے؟ مہر دینا واجب ہے، اس کو ختم کر دیے۔ مہر دینا واجب ہے، اس کو ختم کر دیے۔ اگر کسی نے اگر جہیز میں اس کو پیسہ نہیں ملا، لڑکی کو گھر میں لانے کے بعد اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایک یتیم بچی جس کے ابو کا کینسر کی بیماری کی وجہ سے